آج کتنی تاریخ ہے، ہم چاند دیکھنے کے لیے جائیں، اپنے گھر سے باہر نکلیں اور اگر چاند نظر آ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہم کو سکھلائی ہے وہ دعا ہم پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو دعا یاد ہوگی، بہت کم لوگ ہوں گے جن کو چاند دیکھنے کی دعا یاد ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، کہ اللہ یہ جو چاند ہم پر طلوع ہو رہا ہے اس کو ایمان، برکت، سلامتی، عافیت اور اس توفیق، ان اعمال کی توفیق کے ساتھ ہم پر طلوع فرما جو اعمال آپ کو پسند ہیں اور جن اعمال سے آپ راضی ہیں۔ میرا اور آپ کا پروردگار وہ ایک اللہ ہے، یہ اس کا معنی ہے اور اس کا مطلب ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے کہ جب چاند دیکھو تو اس دعا کو پڑھ دیا کرو۔ تو آج چاند رات ہے، اس کا آپ لوگ اہتمام کریں گے۔ رجب کا جو مہینہ آ رہا ہے جس کا ہم لوگ استقبال کرنے والے ہیں، یہ مہینہ محترم مہینوں میں سے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور ان 12 میں 4 مہینے محترم ہیں جن کو ہم نے تقدس عطا کیا ہے۔ مہینے سب اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہے فضیلت عطا کر دے، اس نے 4 مہینوں کو فضیلت عطا کی۔ اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ثلاث متوالیات، کہ 3 مہینے پے در پے ہیں، لگاتار ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ایک ذوالقعدہ ہے، دوسرا ذوالحجہ ہے، تیسرا محرم الحرام ہے۔ فرمایا ورجب مضر، چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان۔ یہ محترم مہینہ ہے۔ جب اللہ پاک کسی مہینے کو فضیلت عطا کرتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اس مہینے میں نیکی کا کرنا ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان 4 مہینوں میں جو بھی نیکی کی جائے گی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس کا ثواب زیادہ ملے گا، اور جو گناہ کیا جائے گا تو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں گناہ کرنے کا عذاب اور عقاب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جب ثواب بڑھ کر کے مل رہا ہے تو گناہ بھی بڑھ کر کے ملے گا۔ اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، بقیہ 8 مہینے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا، سہل ہوگا۔ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی بچا ہے، رجب کا مہینہ آ رہا ہے، پھر شعبان ہے، ان 2 مہینوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوگا۔ ہم سب دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہم کو رمضان تک پہنچائے، اس کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں۔ یہ جو رجب کا مہینہ آ رہا ہے، اس رجب کے مہینے میں جیسا کہ عموماً میں یہ بات کہتا ہوں کہ کرنے کے کام بہت کم ہوتے ہیں اور نہیں کرنے کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو امت جو کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ کر کے جو نہیں کرنے کا کام ہے ان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اب جیسے ابھی رجب کا مہینہ آئے گا تو اس میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ 27 رجب شب معراج ہے، پھر وہ اس کو مناتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے 27 رجب المرجب کو اپنے طور پر نماز گڑھ لی، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مختلف صورتیں اس میں پڑھتے ہیں اور اپنے طور پر اس کی فضیلت بھی گڑھ لی، فضیلت بھی لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں، ہر جگہ منایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا تو اتنا فاسد خیال ہے، باطل خیال ہے کہ شب معراج شب قدر سے زیادہ افضل ہے، اور شب معراج منائی جاتی ہے، رات میں جاگ کر کے عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس دن کو شب معراج سمجھنا، اپنے طور پر نئی نئی نمازیں بنا لینا، ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہو کہ معراج حضور کو ہوئی ہے، یہ بات برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے
قرآن کریم میں بھی موجود ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. راتوں رات اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، پھر وہاں سے آپ آسمان دنیا پر پہنچے، ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کی حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. یہ اعزاز صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. لیکن معراج کب ہوئی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس پر تو اتفاق ہے کہ معراج بعثت کے بعد ہوئی، یعنی حضور کو نبوت ملی اس کے بعد ہی آپ کو معراج ہوئی ہے. لیکن ہجرت سے پہلے ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے. کس مہینے میں ہوئی ہے؟ بعض کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں رجب کے مہینے میں ہوئی. مشہور قول یہی ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی. کس تاریخ کو ہوئی اس میں تو اور زیادہ اختلاف ہے. یقینی طور پر یہ کہنا کہ 27 رجب المرجب ہی کو شب معراج ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں اتنا اختلاف کیوں ہے. تاریخ محفوظ بھی تو رکھی جا سکتی تھی، اس میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 27 رجب المرجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم خاص نہیں ہے، اسی لیے اس دن کی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا گیا. دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ اب جب معلوم ہو جاتا امت کو کہ معراج کس دن ہوئی ہے تو اس دن خرافات انجام دی جاتی، مختلف قسم کے غیر شرعی امور کا ارتکاب کیا جاتا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 20 سے زائد صحابہ سے معراج کی روایات مروی ہیں، لیکن کسی نے بھی تاریخ کی وضاحت نہیں کی کہ اسی تاریخ کو حضور معراج پر تشریف لے گئے. پھر جب شب معراج گزر جاتی ہے تو دوسرے دن لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس کو ہزاری کا روزہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی عام ہے، لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور جب رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو صحابی فرماتے ہیں کہ اتنے اہتمام سے رکھتے تھے کہ ہم کو یہ گمان ہوتا تھا کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں، اور جب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے تو ہم کو یہ گمان ہوتا تھا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے. رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے، کسی کی عادت ہوتی ہے پیر کے دن روزہ رکھتا ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، تو وہ رکھ لے، روزہ منع نہیں ہے. لیکن 27 رجب کی رات گزر جانے کے بعد جو روزہ ہزاری کے نام سے رکھا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں بدعت ہے کہ حضور نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. امت تھوپ رہی ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ حضور پر الزام لگتا ہے کہ یہ نیکی کا کام تھا اور حضور نے ہم کو نہیں بتایا. ایسا ہو سکتا ہے؟ جتنے نیکی کے کام تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سب بتا دی. ہزاری کا روزہ رکھنا اگر کوئی ثواب کی چیز ہوتی تو حضور ہم کو بتا دیتے، نہیں بتایا تو مطلب یہ کہ اس دن کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے خلافت میں ان کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ہزاری کا روزہ رکھتے ہیں. 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے. ہم سب جانتے ہیں اللہ نے ان کی طبیعت میں جلال رکھا تھا. آپ اپنے گھر سے نکلے، جو مل جاتا اس کو پکڑ کر کے کہتے کہ تم روزہ ہو؟ تو کہتا کہ نہیں میں روزہ نہیں ہوں. تو کہتے میرے سامنے کھا کر کے بتا. اگر غلطی سے وہ روزہ ہوگا بھی تو کہتے تھے کہ سامنے میرے توڑ. جب حضور نے نہیں رکھا، حضور نے کوئی فضیلت بیان نہیں کی، تو تم زبردستی حضور پر کیوں الزام لگاتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا. تو یہ جو ہزاری کا روزہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں تک حقیقت کو پہنچائیں کہ حقیقت کیا ہے. اور اس دن روزہ رکھنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. پھر آپ ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. وہاں سے آنے کے بعد کم و بیش 18 سال حضور اس دنیا میں حیات رہی. کتنے سال؟ 18 سال.
ان 18 سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی شمع معراج منائی نہیں، اور حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام 100 سال تک اس دنیا میں رہے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے آخری صحابی ابو طفیل عامر ابن واصلہ الجہنی الکنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 102 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے مکہ مکرمہ میں۔ یہ سب سے آخری صحابی اور کسی کا اختلاف نہیں، مطلب پکی بات یہی ہے کہ یہی آخری صحابی۔ ان کا انتقال ہوا ہے 102 ہجری میں۔ تقریباً 100 سال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس دنیا میں رہے۔ کوئی بتا دے کہ انہوں نے 27 رجب المرجب کو شب معراج منائی، تو جو کام ہمارے آقا نے نہیں کیا، ان کے پاس شاگردوں نے نہیں کیا، اس کو دین کا حصہ بنا دینا یہ محرومی کی بات ہے، یہ گناہ کا کام اور یہ بدعت ہے۔ ایک کام اور کرتے ہیں، 22 رجب کو کنڈا بھرا جاتا ہے، 22 رجب کو کنڈا بھرا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہو کنڈا بھرنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہو؟ پہلے مٹی کے دیگ میں میٹھی چیز پکاتے تھے، اب تو مٹی کی دیگ ملتی نہیں ہے، مٹی کا برتن ملتا نہیں ہے، تو کسی میں بھی پکا لیتے۔ میٹھی چیز پکا کر کے 22 رجب المرجب کو گھروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنڈا بھرنا۔ اور اس کی حالت یہ ہے کہ چاہے نماز چھوٹ جائے، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اتنے اہتمام کے ساتھ اس کو بھرا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھو کہ جو نئی چیز دین میں پیدا کی جاتی ہے، اس سے دین میں عقیدے میں خرابی کیا پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے دور کے شناسہ تھے، ان کو سمجھا بجھا کر کوئی 3-4 سال پہلے آمادہ کیا گیا کہ آپ کنڈے کی رسم نہیں بھریں گے، انہوں نے نہیں بھرا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان کا لڑکا بیمار ہو گیا، تو گھر کی جو بزرگ خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ کنڈا نہیں بھرے تھے اسی لیے میرا لڑکا بیمار ہوا ہے۔ یہ ہے عقیدے کی خرابی، اس کو کہتے ہیں شرک، آدمی شرک کر رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کنڈے کی رسم نہیں بھری، کنڈا نہیں بھرا، تو ہم پر آفتیں آئیں گی، ہم پر مصیبتیں آئیں گی۔ وہ میٹھی چیز پکاتے ہیں اور پکانے کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے ہیں کہ 22 رجب کو چونکہ ان کی ولادت ہوئی تھی، وہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب ہمارے مسلمان بھولے بھالے اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ کم سے کم ہم لوگ دیکھ لیں کہ سامنے والا بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا، مان لیا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ولادت رجب کے مہینے میں ہوئی ہے نہ وفات ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں سن 80 ہجری، اور وفات ہوئی ہے شوال کے مہینے میں سن 148 ہجری۔ تو نہ ولادت ہوئی ہے نہ وفات ہوئی، اور منسوب ان کے نام سے کر دیا گیا۔ تو آپ جانتے ہو 22 رجب کو کیا ہوا تھا؟ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ دشمنان صحابہ ان کی وفات سے بہت خوش تھے، کھل کر کے خوشی نہیں منا سکتے تھے۔ بنو امیہ کی حکومت تھی، اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی، اگر یہ خوشی مناتے تو سب جیل میں ڈال دیے جاتے۔ تو انہوں نے چھپ کر کے گھر میں کھانا بنایا، ایک دوسرے کے گھر پہنچایا اور خوشی منائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، زمانہ گزرا، لوگوں کے درمیان جب یہ چیز آیا ہوئی تو خود کو بچانے کے لیے دشمنان صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس دن امام جعفر پیدا ہوئے اور ان کو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے تحقیق نہیں کی، سنی مسلمانوں نے بھی اس کو منانا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھنے میں تو صرف کھانا پکانا ہے، اور کھانے پکانے کی چیز لوگوں کو سمجھ میں بھی بہت آتی ہے، زیادہ فضیلت سنانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات کی آپ بتا دو، پھر دیکھو اس پر کیسے عمل ہوگا۔ اسی لیے نماز پڑھنے کی کتنی ہی فضیلت بتاؤ، بھرے مجمع میں ایک دو لوگوں پر اثر ہوتا ہے، کھانے پینے کے بارے میں کھچڑا ملیدہ اور کنڈے کی رسم ہے، اس کے بارے میں آپ ایک دو بات بھی ان کو بتا دو، پھر دیکھو کیسے وہ لوگ عمل کرتے ہیں، زندگی بھر عمل کرتے ہیں۔ مرتے وقت بوڑھی خاتون بچوں کو بول کے جاتی ہے کہ یہ رسم میں کبھی نہیں چھوڑی، تو بھی مت چھوڑنا، اتنا اہتمام اس کا ہوتا ہے۔ مرتے وقت نماز کے بارے میں نہیں بولتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا،
لیکن اس کے بارے میں بول کے جائیں گے کہ میں جا رہی ہوں، زندگی بھر میں نے یہ کیا ہے، تم کو بھی یہ کرنا ہے۔ سنی مسلمانوں نے بھی کرنا شروع کر دیا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ کرنے والے یہ نہیں سمجھتے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے بھائی ہیں، نادانی میں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس عمل کے ذریعے سے دشمنان صحابہ کو تقویت پہنچا رہے ہیں، ان کے عمل میں ہم لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، وہ گناہ کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے کنڈے کی رسم کی حقیقت، جس کو لوگ 22 رجب کو کرتے ہیں، جو ثابت نہیں ہے۔ اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ وحی لکھنے کے لیے ان کو مامور کیا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ ان کی بہن ام حبیبہ حضور کے نکاح میں تھی۔ ایک مرتبہ حضور نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کو معاویہ سے محبت ہے؟ تو ام حبیبہ کی تو بہن تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھ کو بھی معاویہ سے محبت ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ چند ایک باتوں کو لے کر کے ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، دائرہ ایمان سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ صحابہ کرام جن کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا، اولئک هم المفلحون، جن کو کامیاب ہونے والی قوم قرار دیا گیا، اگر انہی کا ایمان معیار کے مطابق نہیں ہے، وہی دائرہ ایمان سے نکل گئے، تو پھر ہم لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کتنے مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں بلند القاب استعمال کیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، کہ ہجرت سے پہلے جنہوں نے نیکی کی، ہجرت سے بعد جنہوں نے نیکی کی، سب کے لیے اللہ نے نیکی کا، بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے تو ان سے وعدہ کیا ہے، لوگ ان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ ایصال ثواب کسی کو کرنا، اس کی ہماری شریعت میں اجازت ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پوری امت کو آپ بخش دیجیے، اور اس کو بھی لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ جب کسی کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے تو فلاں عالم صاحب کو بلایا جاتا ہے، کبھی جلیبی سامنے رکھی جاتی ہے، کبھی پلاؤ سامنے رکھا جاتا ہے، اور پھر اس پر وہ آ کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد اجازت ہوتی ہے کہ ہمارا ثواب دوسروں تک پہنچا، اس کو تم لوگ کھا سکتے ہو، اس کو تم لوگ پی سکتے ہو، اور سب سے پہلے انہی مولوی صاحب کو ملتا ہے۔ تو ان کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر 50 گھر میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو 50 دن کا ان کا کھانا تو کم سے کم پکانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو بھی مشکل بنا دیا گیا، جبکہ ہماری شریعت میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی شخص ایصال ثواب کرنا چاہے تو وہ ایصال ثواب خود کر سکتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات سورہ کہف پڑھیں گے، اس کے جو فوائد حدیث پاک میں ہیں وہ تو آپ کو مل جانے والے ہیں۔ آپ صرف اتنا کر لیجئے کہ دل میں ارادہ کر لیجئے جو میں نے پڑھا ہے اللہ پاک اس کا ثواب فلاں کو پوری امت کو اللہ پہنچا دے، تو آپ کو تو ثواب ملا ہی ملا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کو پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے 2 مینڈھا خریدا، ایک آپ نے اپنے نام سے ذبح کیا اور ایک آپ نے اپنی پوری امت کے نام سے ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کا ثواب پوری امت کو آپ نے تقسیم کر دیا۔ تو مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں سب کے یہاں یہ بات مسلم ہے کہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، اہل حدیث علماء میں ان کا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے ایک مقام پر بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں جہاں تک تحقیق کر چکا ہوں، اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا ثواب مردوں تک پہنچایا جائے تو وہ پہنچتا ہے، ثواب پہنچایا جائے تو وہ پہنچتا ہے۔ اس امت میں کسی کو انکار نہیں۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن 22 رجب ہی کو ثواب پہنچانا، یا ابھی جیسے پیچھے گزرا 11 12 اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کسی کا شعر ہے نا، حقیقت روایات میں کھو گئی،
یہ امت خرافات میں کھو گئی، ان کو دوسرے کاموں میں اتنا الجھا کر کے رکھو کہ دین کی بنیادی چیزیں ان کو سمجھنے کا سیکھنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اکثر ان چیزوں سے جاہل متاثر ہوتے ہیں، اور جاہل جب متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ غلو کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب تعزیتی کلمات کہہ رہے تھے تو انہوں نے لیگیوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو کٹر جاہل ہیں۔ اب مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کے کوئی شخص آیا اور اس نے مذہب کو نافذ کرنے کی بات کہی، اچھے خاصے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر کے جاہل عوام ان کے پیچھے لگ گئی۔ جاہل کسی باطل تحریک سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ جاہل شاید خراب لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مطلب کم پڑھے لکھے لوگ، وہ کسی کی تحریک سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ابھی شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے ساتھ جو حال کیا گیا ہے وہ تو تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، خود مولانا نے یہ بات ارشاد فرمائی اس میں اپنی تعزیتی کلمات میں، کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اگر مسلمان وہاں نہ پہنچتے تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو شہید کر دیا جاتا۔ جاہلوں کا ایک سیلاب ان پر امڑ پڑا، شراب ان کی داڑھی پر چھڑکی گئی، ان کے سامنے ایک مسلمان برہنہ ہو کر کے رقص کرنے لگا تاکہ ان کو بے عزت کر سکے۔ داڑھی پکڑ کر کے ان کو کہا جاتا ہے تم انگریز کے پٹھو ہو۔ اتنے بڑے آدمی جو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے، سنت کے شہدائی تھے، اپنی پوری عمر اس امت کے پیچھے انہوں نے کھپا دی، ان کے ساتھ مسلمانوں نے یہ سلوک کیا ہے، داڑھی پکڑ کھینچتے تھے۔ اب بولتے تھے کہ تم انگریز کے پٹھو ہو، ان کے پیچھے چلنے والے ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ تحریک سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ان تک حقیقی بات پہنچائیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ آ رہا ہے اس میں جو جو کام کیے جاتے ہیں ان کاموں کی شریعت میں کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک چیز ثابت ہے اور اس پر بھی، اس حدیث پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے، وہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ بعض حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، موضوع ہے یہ روایت۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی اس دعا کو پڑھ لے لیکن اس کی نسبت حضور کی طرف نہ کرے۔ کسی چیز کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کرنا بہت جرأت کی بات ہے۔ حدیث ہے، حضور نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، بلکہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹی بات بیان کی، جھوٹی تہمت لگائی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ تو حضور کی طرف نسبت نہ کی جائے، لیکن یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو رمضان کے آنے کا احساس بھی دل میں پیدا ہوتا رہے گا۔ اور جو بات شروع میں نے بیان کی تھی وہ پھر بیان کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ دعا ثابت ہے، دوسرا یہ کہ یہ مہینہ محترم ہے، اس مہینے میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکیاں کرے تاکہ رمضان کے مہینے کا وہ اچھی طرح استقبال کر سکے۔ اللہ پاک کہی گئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔